لیکن یہ تیسرا کمرہ کدھر ہے؟ میرے شوہر نے ہم سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو یہاں سے تو نکلو، تلاش کرنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، اس قلعے میں تیسرا کمرہ کہیں تو ہوگا ہی، سرفراز خان بولے۔ اس کے بعد ہم سب اس کوٹری سے نکل گئے۔ کچھ دور چل کر ہمیں ایک ہال نظر آیا۔ ہم تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس ہال کی طرف جانے لگے۔ اس ہال کے قریب پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر دو الو جو خاصے بڑے تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر ہمارے قدم رکنے لگے۔ ہمیں یہ شبہ ہوا کہ یہ الو نہیں ہے، یہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو الو کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ نسیم نے پر یقین لہجے میں کہا، بھائی جان یہ الو نہیں ہے، یہ دونوں جن ہیں۔ جو بھی کچھ ہو ہمیں اس حال کمرے میں داخل ہونا ہے، سرفراز خان بولے، اور وہ کچھ پڑھتے ہوئے حال کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی حال کمرے میں داخل ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں الو ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر نہیں ڈرے اور اسی طرح بیٹھے رہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ان کی طرف کوئی ڈھیلا اٹھا لو، اگر یہ الو ہوں گے تو بھاگ جائیں گے، اور اگر یہ کوئی دوسری مخلوق ہیں تو پھر یہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ سب نے میرے شوہر کی رائے سے اتفاق کیا، اور اسی وقت نسیم میاں نے ایک ڈھیلا اچھال کر ان دونوں الوؤں کی طرف اچھالا۔ ایک الو نے، جو تھوڑا سائز میں دوسرے الو سے بڑا تھا، ڈھیلا اس طرح دبوچ لیا جس طرح کوئی ماہر کھلاڑی گیند دبوچ لیتا ہے۔ اب کیا خیال ہے؟ میں بولی۔ سرفراز خان نے کہا، یہ الو نہیں ہے، یہ بے شک جنات میں سے ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے پتھر اچھالنا کافی نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ میں ایک پتھر پر عمل پڑھ کر ان کو ماروں گا، انشاءاللہ یہ دونوں بھاگ جائیں گے۔ سرفراز خان نے یہ کہہ کر ایک پتھر اٹھایا، اس پر کچھ پڑھا اور ان کو ان کی طرف اچھالا۔ اس بار دوسرے الو نے، جو سائز میں چھوٹا تھا، پتھر دبوچ لیا، اور اسی وقت پورے شور غل کے ساتھ 1 درجن الو اٹھتے ہوئے اس حال کمرے میں داخل ہو گئے، اور اس طرح ہمیں گھورنے لگے جیسے حملے کی تیاری کر رہے ہوں۔ سرفراز خان تیزی کے ساتھ کوئی عمل پڑھتے رہے، لیکن ان کے عمل پڑھنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ الو بدستور ہم سب کو گھورتے رہے، اور اس طرح گھورتے رہے جیسے یہ ہم سب پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس حالت میں ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اس حال سے باہر نکل کر تیسرے کمرے کی تلاش کریں۔ میرے شوہر نے کہا، ایسا کریں کہ اس حال کمرے سے باہر چلیں، اور دائیں جانب جو راستہ جا رہا ہے یہ آگے چل کر کسی عمارت پر ختم ہو رہا ہے، وہاں چلیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تیسرا کمرہ وہیں ہو۔ کیونکہ اس حال کمرے میں تو ایک کھڑکی ہے، اور یہ کھڑکی بھی غالباً اس پار کھلتی ہے، اس لیے یہاں کسی کمرے کے ہونے کا امکان نہیں ہے۔ نسیم اور شہباز خان نے میرے شوہر کی تائید کی، اور اس کے بعد ہم سب حال سے نکلنے کے لیے واپس ہونے لگے۔ لیکن اف میرے خدا، اسی وقت تمام الو حال کے دروازے میں آ کر اڑنے لگے اور عجیب قسم کی زہریلی آوازیں نکالنے لگے، جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کو ہمارا اس حال سے نکلنا برا لگ رہا ہے، اور یہ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرفراز خان نے ایک بار پھر کوئی عمل پڑھا، لیکن اس بار بھی ان کا عمل کارگر ثابت نہیں ہوا، اور تمام الو بدستور دروازے میں اڑتے رہے اور چیختے رہے۔ اسی وقت ہم نے دیکھا کہ حال کمرے کے در و دیوار اس طرح ہل رہے تھے جس طرح زلزلے میں عمارتیں ہلتی ہیں۔ چھنو میاں بولے، کسی بھی طرح ہو یہاں سے باہر نکلو، اگر یہ عمارت گر گئی تو ہم سب یہاں دب کر مر جائیں گے۔ لیکن بھائی نکلیں کیسے؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے؟ چلو پہلے میں چلتا ہوں، نسیم یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اسی وقت ان کے سر پر ایک پتھر آ کر گرا اور اس کا دماغ چکرا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گرتے گرتے بچا۔ چند منٹ تک اس کے ہوش و حواس اڑ گئے اور سب ہی اس کی طرف متوجہ رہے۔ چند منٹ کے لیے ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں اور کس آفت کا شکار ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب نسیم کے ہوش و حواس صحیح ہوئے تو اس نے مری مری آواز میں کہا کہ کسی طرح تو یہاں سے نکلنا ہوگا، کچھ تو سوچو۔ اس وقت میں بولی کہ اس بار ہمت کر کے میں آگے جاتی ہوں اور تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، شاید ہے کہ یہ الو مجھے عورت ذات کو نہ روکیں۔ لیکن اب تم جاؤ گی کیسے؟ شہباز خان نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ عذرا جی، دروازے کی طرف دیکھو، وہ سب بند ہو چکا ہے۔ ایک دم ہم سب نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ دروازہ بند تھا اور اب وہاں کوئی الو نہیں تھا۔
ہم نے حال کمرے کی اس جانب دیکھا جہاں دو الو بیٹھے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں بڑے بڑے الو ابھی بھی موجود تھے، لیکن بعد میں جو الو 12-13 کے قریب آئے تھے اب وہ موجود نہیں تھے۔ سرفراز خان نے ان الو کی طرف دیکھ کر کہا، تم الو نہیں ہو، تم جانور نہیں ہو، تم بھی ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہو، اور وہ مخلوق ہو جس کا ذکر اللہ کی آخری کتاب میں بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم ہمیں دکھ نہ دو، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے اور تم سے لڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، ہمیں تو خزانے کی تلاش ہے، اگر تمہیں یہ بات پسند نہ ہو تو کسی طرح ہمیں بتا دو، ہم واپس چلے جائیں گے۔ سرفراز اردو میں تقریر کر رہے تھے اور ہم سرفراز خان کو تک رہے تھے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بھلا ایک تقریر کا اثر ان الوؤں پر کیا ہوگا، یہ اگر دوسری مخلوق ہوں تب بھی اس تقریر سے متاثر ہونے والے نہیں، لیکن اللہ کا فضل دیکھیے کہ ابھی سرفراز خان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ دونوں الو اڑ کر دروازے سے باہر نکل گئے۔ ویری گڈ، میرے شوہر بولے، بھئی اگر تم اس طرح کی تقریریں کرتے رہو تو تم تو جنات میں بہت پاپولر ہو جاؤ گے، وقت ضائع مت کرو۔ سرفراز بولے، چلو اس کھڑکی کی طرف چلو اور دیکھو کہ اس کھڑکی کے اس پار کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کھڑکی کی طرف بڑھے جو اس حال کے جنوبی حصے میں ہمیں نظر آ رہی تھی۔ سرفراز خان آگے تھے اور ہم سب ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کھڑکی کے قریب پہنچ کر سرفراز خان نے ایک بار پلٹ کر ہماری طرف دیکھا جیسے ہم سب سے کھڑکی کھولنے کی اجازت لے رہے ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے کھڑکی کا دروازہ کھول دیا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کھڑکی کے اس پار میدان ہوگا، لیکن دروازہ کھلنے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ کھڑکی نہیں ہے بلکہ وہ کسی کوٹری میں پہنچنے کا ایک اندر گھپ اندھیرا تھا، اور اندر سے اس طرح کا تعفن آ رہا تھا جیسے کسی لاش کے سڑنے سے تعفن پھیلتا ہے۔ سرفراز خان نے ٹارچ کی روشنی سے اندر دیکھنے کی کوشش کی، پھر وہ بولے، اندر تو ایک کالے رنگ کا گدھا کھڑا ہوا ہے۔ گدھا؟ میرے شوہر نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، گدھا، لو دیکھو۔ سرفراز خان نے ٹارچ میرے شوہر کے ہاتھ میں دے کر کہا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے اندر دیکھا، پھر باری باری سبھی نے دیکھا، اور سب کو اندر ایک گدھا نظر آیا جو عام گدھوں سے مقابلے میں کچھ بڑا تھا اور بالکل کالے رنگ کا تھا۔ سرفراز خان بولے، آپ سب لوگ اچھی طرح دیکھ لیں، اس چھوٹی سی کوٹری میں جو 10 فٹ لمبی اور 5 فٹ چوڑی ہوگی اور اچھی خاصی گہرائی میں ہے، یعنی اگر ہم اس میں اترنا چاہیں تو بغیر سیڑھی کی مدد کے نہیں اتر سکتے۔ اس کوٹری میں یہ گدھا کیسے پہنچا؟ اور اس کوٹری میں کوئی روشن دان تک موجود نہیں ہے، تو پھر یہ گدھا یہاں زندہ کیسے ہے؟ میری رائے یہ ہے، میں بولی، ان باتوں میں الجھنے کے بجائے اور یہ ریسرچ کرنے کے بجائے کہ یہ گدھا ہے یا کچھ اور یہ گدھا اس کوٹری میں داخل کیسے ہوا، ہمیں اپنے مقصد کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ جب صاف طور پر ہمیں جنات کی طرف سے یہ رہنمائی مل گئی ہے، ہم خزانے کے لیے اس قلعے کے تیسرے کمرے کی تلاش کریں، تو اس طرح کی چیزوں میں الجھ کر وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ میرے شوہر بولے، ہنا تم صحیح کہہ رہی ہو، اس طرح کی کوٹریاں تو اس قلعے میں اور بھی ہوں گی، اور ان کوٹریوں میں کہیں الو ہوں گے، کہیں بلیاں نظر آئیں گی اور کہیں گدھے۔ دراصل یہ قلعہ تو جنات کا مسکن بنا ہوا ہے، ہمیں ان باتوں میں الجھ کر اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے نکلو اور صرف اسی کمرے کے اندر چلو جو تیسرا کمرہ ہے۔ لیکن بھائی جان، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تیسرا کمرہ ہے؟ نسیم بولے، ارے یہاں سے تو چلو۔ اس کے بعد ہم اس حال کمرے سے باہر آ گئے۔ موسم خوشگوار تھا، ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکوں نے ایک عجیب سا لطف دے رکھا تھا۔ جسم تو جسم، ہم سب کی روحیں بھی اس جنتی ہوا کے جھونکوں سے سرشار ہو رہی تھی۔ ہمیں ایک چبوترا سا نظر آیا اور ہم سب اس چبوترے پر بیٹھ گئے اور ہم نے وہاں بیٹھ کر پانی پیا۔ ایک بار پھر میں نے نسیم کو مشورہ دیا، دیور جی، میرا خیال یہ ہے کہ چھوڑ دیں خزانے کے چکر کو اور اپنے گھر چلیں۔ اس قلعے میں خزانے کی تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بھابھی، میرا حوصلہ نہ توڑیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا کتنا روپیہ پیسہ برباد ہو گیا ہے، اگر ہم یوں ہی خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ نسیم میاں، پیسے پر لعنت بھیجو، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، میرے شوہر بولے، کم سے کم ہماری جانیں تو سلامت ہیں۔ تو ہماری جانوں کو ہو کیا رہا ہے؟ نسیم بولے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ محسوس کیا
کہ خزانہ نکالنے میں ہم میں سے کسی کی جان ضرور جائے گی تو ہم خزانے پر لعنت بھیج کر چلے جائیں گے، لیکن پہلے سے پہلے ہم کیوں ڈریں اور کیوں ہمت ہاریں؟ اچھا بھائی چلو اٹھو۔ سرفراز خان نے کہا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، شام ہونے سے پہلے پہلے آج تیسرے کمرے تک پہنچ جانا ضروری ہے۔ ہم پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک راستہ جو ایک عمارت تک جا رہا تھا اس پر چلنے لگے۔ راستے میں ہمیں ایک گدھا نظر آیا جو بالکل کالے رنگ کا تھا۔ اسے دیکھ کر شہباز خان بولے، کالے گدھوں کی شاید پوری نسل کی نسل یہاں موجود ہے۔ ہم چلتے رہے، ابھی کچھ دور اور چلے تھے کہ اور ایک کالے رنگ کا گدھا دکھائی دیا۔ اس قلعے میں کتنے گدھے ہیں؟ میں بولی۔ ارے ہم سب بھی گدھے ہیں، میرے شوہر نے کہا، ایک نامعلوم منزل کی طرف چل رہے ہیں، آنے والے کل میں ہم اپنے گدھے پن پر خود ہنسیں گے۔ چند منٹ کے بعد ایک کالے رنگ کا گدھا پھر نظر آیا، یہ تقریباً گھوڑے کے برابر تھا۔ ہم ہنستے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئے۔ میں نے کہا، چھنو میاں ان گدھوں کا بھی کاروبار کر لیں، کچھ تو پیسے ہاتھ لگیں گے۔ گدھا کتنے کا بک جاتا ہوگا؟ بے وقوفی کی باتیں کر کے جان مت جلاؤ، میرے شوہر کے لہجے میں کفت تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ عمارت جس کی طرف ہم چل رہے تھے اب بہت قریب آ چکی تھی، لیکن نسیم چلتے چلتے اسی وقت رک گئے اور بولے، ذرا ایک منٹ۔ ہم سب بھی رک گئے۔ نسیم نے کہا، ذرا واپس چلیں۔ کہاں؟ آئیں میرے ساتھ۔ وہ واپس ہو کر چلنے لگے اور ہم بھی کچھ سمجھے بغیر ان کے پیچھے ہو لیے۔ جہاں بڑا گدھا کھڑا تھا نسیم وہاں جا کر رک گئے اور میرے شوہر سے مخاطب ہو کر بولے، بھائی صاحب ایک گدھا ہمیں حال کمرے کی کوٹری میں نظر آیا تھا، اس کے بعد اس راستے میں ہمیں 3 گدھے نظر آئے اور یہ تیسرا گدھا جس جگہ کھڑا ہوا ہے اس کے سیدھ میں اس جانب دیکھیے۔ نسیم نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ایک جو سیدھا کمرہ نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہی تیسرا کمرہ ہو اور جنات نے گدھوں کی صورت میں ہماری رہنمائی کی ہو۔ میرے تو سمجھ میں نہیں آیا، میرے شوہر بولے، لیکن تم کہتے ہو تو چلو اس کمرے کو بھی ٹٹول لیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور اس کے بعد ہم اس کمرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند منٹ چلنے کے بعد ہم ایک بوسیدہ کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اس کمرے کے دروازے پر ایک کواڑ دیمک زدہ سا موجود تھا، ایک کواڑ غائب تھا۔ کمرے کی دہلیز پر گھاس اگی ہوئی تھی اور کمرے کی در و دیوار پر کائی جمی ہوئی تھی۔ ذرا رکو، میرے شوہر نے کہا، اندر داخل ہونے سے پہلے سوچ لو، کیونکہ اس کمرے کے در و دیوار سے جو وحشت ٹپک رہی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید جنات کا اصل ٹھکانہ یہ کمرہ ہی ہو۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، یہ کمرہ یقیناً جنات کی منزل ہے، سرفراز خان بولے۔ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے میں سب کا حصار کر دوں اور ہم اپنے اپنے ڈنڈوں پر بھی آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیں، اس کے بعد ہم اندر داخل ہوں گے۔ یہ کہہ کر سرفراز خان نے کسی عمل کے ذریعے ہم سب کا الگ الگ حصار کیا اور پھر ہم سب نے آیت الکرسی پڑھ کر ان ڈنڈوں پر دم کیا جو ہم سب کے ہاتھوں میں تھے۔ اس کے بعد پھر سرفراز خان نے کچھ عمل پڑھ کر ٹارچ پر دم کیا، پھر بسم اللہ پڑھ کر پہلے سرفراز خان پھر ہم سب اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں بہت بدبو تھی، ہم سب نے اپنی اپنی ناکوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس بدبو کی تکلیف تو اپنی جگہ، لیکن ہمیں ایسا لگا جیسے کمرہ آگ سے تپ رہا ہو۔ اس تپش کا احساس سب سے پہلے مجھے ہوا۔ پہلے تو میں یہ سمجھی کہ شاید یہ وہم ہے، لیکن جب شہباز بولے کہ یہ کمرہ آگ کا ہے کیا، تو پھر مجھے بھی یہ بتانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی کہ میرا بدن جل رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جیتے جی ہم جہنم میں آ گئے ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیا آپ کسی طرح کی جلن اور تپش محسوس نہیں کر رہے؟ میرے شوہر بولے، کیوں نہیں، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم آگ کی کسی بھٹی میں کھڑے ہیں۔ نسیم نے کہا کہ چلو باہر نکلو، لیکن باہر نکلنا اتنا آسان کہاں تھا۔ ہر بار کی طرح یہاں بھی یہ ہوا کہ دروازہ ہمیں سجھائی نہیں دیا۔ حالانکہ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو اس کا ایک کواڑ تو ٹوٹا ہوا تھا، لیکن جب ہم نے واپسی کا ارادہ کیا تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے دروازہ بند ہو۔ آگ کی تپش سے گھبرا کر میں بے تحاشا دروازے کی طرف بھاگی تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میں نے دیکھا کہ دروازے پر برف کی سلیاں رکھی ہوئی تھی۔ اف میرے خدا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا تماشا ہے، دروازے پر برف ہے اور کمرے کے اندر آگ برس رہی ہے۔ ہم لوگ پوری طاقت کے ساتھ برف کی سلیاں ہٹانے لگے
لیکن ایک سلی کو ہٹانے میں ہمیں 15 منٹ لگ گئے۔ ادھر کمرے کی تپش بڑھتی جا رہی تھی اور اب تو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہمارے کپڑوں میں آگ لگ جائے گی اور ہم سب جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ اگرچہ ٹارچ جل رہی تھی لیکن پھر بھی کمرے میں اندھیرا تھا۔ یکایک مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ ایک عورت اور بھی ہے۔ ہم سب برف کی سلیاں ہٹانے میں مصروف تھے تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری کمر پر ہاتھ رکھا ہو۔ پہلے تو میں یہ سمجھی کہ میرے شوہر میرے ساتھ اس اندھیرے میں مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب میری نظر اپنے شوہر پر پڑی جو سامنے کھڑے برف کی سلی کو دھکیل رہے تھے تو میں نے پلٹ کر دیکھا کہ میری کمر پر بے تکلفی کے ساتھ ہاتھ کس نے رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک دم میری چیخ نکل گئی۔ ایک بالکل کالی عورت جس کا قد مردوں سے بھی بڑا تھا اور اس کے بال اس کے پیروں تک لٹکے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے دہکتے ہوئے شعلے اور اس کے دانت ہلدی سے بھی زیادہ پیلے تھے۔ اس نے ایک بھیانک سی ہنسی کے ساتھ مجھے گھورا اور میری چیخ نکل گئی۔ ایک دم سب میری طرف پلٹے تو اس عورت کو دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ سرفراز خان نے کہا، میڈم تم کون ہو؟ اس کے جواب میں اس عورت نے ایک زہریلا سا کہکا لگایا اور سرفراز خان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں اس قلعے کی رانی ہوں۔ رانی؟ رانی اور تم؟ ہاں میں اور وہ راجہ ہے، اس عورت نے کمرے کے ایک کونے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم سب نے اس کونے کی طرف دیکھا تو ہمارے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ کونے میں ایک لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج تھا۔ وہ ہنسا تو اس کے منہ سے انگارے نکل رہے تھے۔ اس نے ہمیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر بولا، تم لوگ ہمارے جال میں پھنس گئے ہو۔ ادھر برف ہے اور ادھر آگ، اب تم بچ کر کدھر جاؤ گے؟ لیکن ہمارا قصور کیا ہے؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے ہماری سلطنت میں آ کر ہمیں پریشان کیا ہے۔ ہمارا مقصد آپ لوگوں کو پریشان کرنا نہیں ہے، ہمیں تو صرف خزانہ چاہیے، اور خزانہ بغیر بھینٹ کے تمہیں نہیں مل سکتا۔ کیسی بھینٹ؟ یہ جو تمہارے ساتھ عورت ہے اس کو ہمارے دیوتا کے قدموں میں ہلاک کرو، ہم خزانے تک تمہیں خود بخود پہنچا دیں گے۔ یہ سن کر میں اپنے شوہر سے چمٹ گئی۔ سرفراز خان جو اس دیونما انسان سے باتیں کر رہے تھے بولے، یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، تو پھر تمہاری خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ سرفراز خان نے اصحاب کہف کے نام پڑھنے شروع کیے تو وہ کالا انسان بولا، یہ حرکت مت کرو، دیکھو اگر ایسا کرو گے تو ہم بھی اپنے عاملین کو بلا لیں گے، وہ تمہارے ہر عمل کی کاٹ کریں گے اور تم سب کو ہلاک کر دیں گے۔ سرفراز خان پڑھتے رہے اور چند منٹ کے بعد وہ دونوں غائب ہو گئے اور کمرے کا دروازہ بھی کھل گیا۔ ہم سب تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے، لیکن اف میرے خدایا، ایک مصیبت سے ابھی نکلے تھے کہ دوسری مصیبت کا شکار ہو گئے۔ کمرے کے باہر 5 ریچھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ اس طرح خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ ہمیں پھاڑ ڈالیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ میری ابھی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ 5 ریچھ ہماری طرف بڑھنے لگے۔